نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا۔ پارہ 29 سورہ دہر رکوع 1 آیت نمبر 10 تا 18۔ انا نخاف من ربنا، یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، کھانے پینے کا اہتمام دنیاوی زندگی میں اسی لیے کرتے تھے کہ ان کے دلوں میں، ان مخلصین مومنین کے دلوں میں خوف آخرت ہوتی تھی، اپنے رب کی طرف سے ایک سخت دن اور تلخ دن کا اندیشہ رکھتے تھے۔ تو یہ مخلصین مومنین یہ امید رکھتے تھے کہ ان مخلصانہ اعمال کی بدولت اس دن کے تلخی کی سختی سے محفوظ رہے۔ لہذا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خوف آخرت سے کوئی کام کرنا، خوف آخرت کو، قیامت کو سامنے رکھ کر کوئی کام کیا جائے تو یہ اخلاص اور ابتغاء مرضات اللہ کے منافی نہیں ہے۔ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اللہ کے اس مخلصین عباد اللہ کے اطاعت و برکت سے اس دن کے سختی سے محفوظ رکھے گا۔ وقایہ حفاظت کو کہتے ہیں، اور بروز قیامت ان کو تر و تازگی اور خوشی عطا فرما دے گا۔ وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، یہ جزا ہے ان مخلصین کے پختگی کا، ایمان کے پختگی کا، استقامت فی الدین کے نتیجہ ہے کہ اس کے بدلے ان صالحین کو جنت عطا کیا جائے گا اور ریشمی لباس جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور جنت میں یہ اہل جنت متکئین فیہا علی الارائک، یہ اہل جنت تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر، صوفوں پر، عزت سے، آرام سے، جہاں نہ تپش ہوگی، نہ گرمی پائے گی اور نہ جاڑا سردی ہوگی، بلکہ فرحت بخش، خوشگوار، معتدل موسم ہوگا۔ اور ان اہل جنت کے حالت و کیفیت یہ ہوگی کہ جنت کے درختوں کے سائے ان جنتیوں پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ قربت کی دلیل ہے اور ایک قسم نعمت ہے، اور یہ سائے شجر نعمتوں کے اسباب میں سے ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے، بلکہ سوال ہے کہ جنت میں آفتاب و مہتاب نہیں ہوں گے تو پھر سایہ کا مطلب کیا ہے؟ سایہ کہاں سے ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے اجسام نورانیہ کی روشنی سے سایہ مقصود ہو۔ سایہ کا فائدہ شاید یہ ہوگا کہ حالات بدلتے رہے، کیونکہ ایک ہی حال میں بلا شبہ آرام دہ حالت ہو، لذیذ وحلت ہو، بالآخر اس سے طبیعت اکتا جاتی ہے۔ تو وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کے لیے چاندی کے برتن لائے جائیں گے، اور گلاس شیشے کے ہوں گے، اور وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جس کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھر دیا ہوگا۔ یعنی اس میں مشروب ایسے انداز سے بھرا ہوگا کہ نہ اس وقت کے خواہش میں کمی آئے گی اور نہ بھی لطفی آئے گی۔ چاندی کے شیشے کا معنی تو یہ ہے کہ سفیدی تو چاندی جیسی ہوگی اور شفافیت شیشہ جیسی ہوگی۔ دنیا میں چاندی کا برتن کثیف ہوتا ہے، آئینہ کی طرح نہیں ہو سکتا۔
اور جو کانچ شیشہ سے تیار کیا جاتا ہے گلاس، وہ چاندی کے نہیں ہو سکتی۔ بظاہر دونوں متضاد ہے کہ سفیدی بھی ہو اور شیشہ بھی ہو، لیکن یہ جنت کی خصوصیت ہے کہ جنت کے چاندی آئینہ کی طرح شفاف اور صاف ہوگی، ستھری ہوگی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ جنت میں جتنی چیزیں ملے گی ان سب کے نظیر اور شبیہ دنیا میں بھی ملتی ہے، سوائے ان گلاسوں کے اور برتنوں کے جن کی ساخت چاندی کی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی چاندی کے برتن تو ہوتے ہیں، لیکن چاندی کے برتن میں وہ شفافیت شیشے اور آئینے کی طرح نہیں ہو سکتی۔ وعلیٰ کل حال ایک عجیب چیز ہوگی جس کے نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، کافور کے آمیزش کے علاوہ ایک ایسا جام شراب پلایا جائے گا جس میں سونڈ کی آمیزش ہوگی، تاکہ انتعاش حرارت غریزی اور منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے شراب میں اس کو بھی ملایا جاتا ہے۔ زنجبیل کا معروف معنی تو سونٹ ہے، عرب لوگ شراب میں اس کی آمیزش کو پسند کرتے ہیں، اس لیے جنت میں بھی یہ اختیار کیا گیا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ جنت کی نعمتوں کی دنیاوی نعمتوں کے نام کے اشتراک کے سوا کوئی چیز حقیقتاً عملاً مشترک نہیں، لہذا آخرت کی زنجبیل دنیا کی زنجبیل پر قیاس کرنا یہ قیاس مال فارق ہے، ہو نہیں سکتا کہ دونوں سیم ہوں۔ عیناً فیہا تسمى سلسبیلا، یعنی ایسے چشمے سے شراب پلایا جائے گا جس کا نام وہاں پر سلسبیل سے مشہور و معروف ہوگا۔ یہاں پر دو چشمے معلوم ہوتے ہیں، ایک چشمہ وہ ہے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور دوسرا چشمہ وہ ہوگا شراب کا جس میں زنجبیل کی آمیزش جو ہے وہ شامل اور محلول شامل ہوگی۔ فرمایا انا نخاف، بے شک ہم تو ڈرتے ہیں، من ربنا اپنے رب سے، یومن اس دن سے، عبوساً اے شدیداً جو سخت ہے، قمطریرا اور تلخ ہوگا۔ فوقاہم اللہ، پس بچا لے گا اللہ انہیں، شر ذالک اليوم، مصیبت اس دن کی، ولقاہم اور دے گا انہیں، نظرتاً تازگی، وسروراً اور خوش دلی، وجزاہم اور بدلہ دے گا انہیں، بما صبروا ان کے صبر کا، جنتاً جنت، وحریراً اور ریشمی لباس، متکئین فیہا تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس میں، علی الارائک تختوں پر، لا یرونا نہیں دیکھیں گے، فیہا وہاں پر، شمساً کوئی تپش یا دھوپ، ولا زمہریرا اور نہ جاڑا سردی کی سختی، ودانیتاً اور جھکے رہے ہوں گے، علیہم ان پر، ظلالہا درختوں کے سائے، وذللت قطوفہا تذلیلا جھکا دیے جائیں گے ان کے پل خوب جھکے ہوئے، ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ، ویطاف لائے جائیں گے علیہم ان کے پاس، بآنیۃ برتن، من فضۃ چاندی کے، واکواب اور گلاس، کانت قواریرا جو شیشے کے ہوں گے، قواریر من فضۃ شیشے ہوں گے چاندی کے، قدروہا جس کا اندازہ لگایا ہوگا انہوں نے، تقدیراً پورا پورا، ویسقون فیہا اور ان کو پلا دیا جائے گا وہاں، کأساً جام ایسے شراب کا، کانا مزاجہا جس میں ملے ہوں گے، زنجبیلا وہ سونٹ، عیناً وہ ایک چشمہ ہے، فیہا وہاں، تسمى جس کا نام ہے، سلسبیلا نام ہے۔ اللہم انا نسألک التقى والعفاف ورضوان الجنہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔